کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ بھی آپس میں جب بیٹھتے تو اس کے بارے میں وہ تذکرہ کرتے، ڈسکس کرتے اور مشقیں کرتے کہ تقویٰ کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک مختصر سا لفظ ہے تقویٰ، لیکن یہ کلام مجید برہان رشید کا اتنا اہم اور اتنا جامع لفظ ہے جس کے معنی، مطالب اور تفسیر تشریح بڑی ساری ہے۔ ہر اچھائی، بھلائی، ہر بہتر عمل، ہر نیکی جتنی بھی ہیں ان کو اگر سمیٹا جائے تو سارا کا سارا اکٹھا کریں تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی، اچھائی، بھلائی کوئی بھی جو ہے وہ تقویٰ سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے تقویٰ ایک جامع لفظ ہے، اور جب کوئی بندہ مومن اسے اختیار کرتا ہے تو اسے متقی کہتے ہیں۔ ایک بار ایک بندے نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی نیچرلی، فطری اور سادہ سی مثال سے اسے تقویٰ سمجھایا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے کبھی جھاڑی دار راستہ دیکھا ہے؟ جھاڑی دار، کانٹوں والا، کبھی جنگل سے گزرے ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں جی میں نے دیکھا ہے جھاڑی دار راستہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس جھاڑی دار راستے سے گزرنا ہو تو کیسے گزرو گے؟ اس نے کہا جی بڑا محتاط ہو کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے اس سے گزرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، دنیا میں زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو یوں لپیٹ کے، سمیٹ کے اور یوں محتاط ہو کے دائیں بائیں دیکھ کے کہ جیسے وہ راستہ جو اس کی پگڈنڈی جہاں جہاں سے وہ گزرگاہ بنی ہوتی ہے بس اس راستے سے نکلنا جو ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے گناہوں کے انبار ہیں، ماحول کی خامیاں، خرابیاں وہ عروج پہ ہیں۔ جیسے ذرا میں مثال دیتا چلوں، جیسے آج آپ دیکھ لیں تو ہمارے سامنے منشیات کے کتنے اڈے ہیں، کتنے نشے کے اڈے بن چکے ہیں۔ شراب نوشی آج عروج پہ ہے، جوا بازی، سٹہ بازی، دھوکہ بازی، نوسر بازی آج عروج پہ ہے۔ آج اسی طرح ذخیرہ اندوزی آپ دیکھ لیں ذرا، ذخیرہ اندوزی عروج پہ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، وزن میں کمی ہے۔ انہی خصلتوں سے، انہی عادتوں سے، انہی برائیوں سے اور انہی گناہ اور ظلم زیادتیوں سے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے۔ سابقہ امتوں کے اندر انہی خرابیوں کی وجہ سے عذاب آئے تھے۔ جب یہ عیب، یہ نقص، یہ کمیاں جب ان میں عام ہوئی تو ہر قوم کے اندر انہیں ان کے نبی علیہ السلام انہیں محتاط فرماتے، روکتے، منع کرتے۔ لیکن جب وہ قوم باز نہ آتی تو بالآخر اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر عذاب بھیجتا اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان قوموں کے اندر وہ جو سابقہ قومیں گزری ہیں ان میں تو ایک ایک عیب تھا نا۔ مثال کے طور پہ ایک قوم کے اندر ناپ تول کی کمی تھی، بس وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جسے لائٹ کیا گیا ہے، جسے ہائی لائٹ کیا، جسے اجاگر کیا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کسی قوم کے اندر جو تھا وہ
سود تھا، کسی قوم کے اندر جو گنڈا بازی تھی، عورتوں کی بجائے وہ مردوں سے آ کے وہ برائی کا ارتکاب کرتے وغیرہ وغیرہ، ایک ایک ان کے اندر نقص، ایک ایک عیب اور ایک ایک کمی تھی، ایک ایک ظلم زیادتی اور گناہ تھی۔ لیکن آج اس وقت اگر ہم اپنے بحیثیت قوم دیکھیں تو سارے ان کے گناہ جو ہیں وہ سمٹ کے لپٹ کے آج وہ ہماری اس قوم کے اندر آ چکے ہیں۔ اتنی ذبو حالی ہے، اس قدر ماحول پراگندہ ہو چکا ہے۔ تو سابقہ ان قوموں اور امتوں کے اندر وہ جو گناہ تھے ان کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے، جنہیں ڈرایا جاتا تھا بار بار، حالانکہ ان کے حالات، ان کی قدر و منزلت بھی کلام مجید برہان رشید خود فرما رہا ہے کہ وہ تم سے عمروں میں زیادہ تھے، وہ قد کاٹ میں زیادہ تھے، وہ مضبوط زیادہ تھے، ہیکل زیادہ تھے، لیکن جب ان کے اندر وہ برائیاں آئیں اور جب وہ ان برائیوں سے باز نہ آئے اور انہوں نے توبہ نہ کی، اصلاح نہ کی، اور ان کے اندر تقوی و پرہیزگاری نہ آیا، تو پھر ان کی وجہ سے پھر ان کے اوپر عذاب آئے۔ پھر کسی قوم کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر پھر یوں بارش کھولی گئی، کسی کو یوں نیچے سے پھر سمندر بکھرے اور پھر وہ توبہ برباد ہو کے رہ گئے۔ آج وہی ان قوموں کی وہ برائیاں ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری آج ہماری اس امت میں آ چکی ہیں۔ آج مجموعی طور پہ ہماری معیشت جو ہے وہ بھی اسی طرح آج ایسے مافیا گروپ ہیں جن کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ آپ تمام سمجھدار ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو کہ آج وہ ہماری ساری معیشت ایک خاص ایک گروپ نے، مافیا نے، وہ جہاں جہاں سے بھی ہوں، جب ان کا عمل سانجھا ہو، جب ان کا عمل ایک ہو تو وہ پھر ایک سارا کا سارا ایک گروپ ہی ہے، وہ چاہے یہاں ہو، وہاں ہو، جہاں ہو، تو سارا انہوں نے آج ایک مافیا گروپ ہے اور مختلف شعبوں میں ہر شعبے کو انہوں نے الگ الگ جو ہے وہ کور کر لیا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، ایک چیز ابھی کھل نہیں رہتی دوسری چیز کو بند کر لیتے ہیں، ایک چیز کھلتی نہیں دوسری چیز کو بند کر لیتے ہیں۔ آج ہماری ساری زرعی اجناس ہیں انہیں سٹاک کر لیا جاتا ہے، سستے داموں لیتے ہیں اور مہنگے داموں کو پھر کھول کے بیچتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا ابھی تنگی کا، قحط کا کوئی حق نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، امکان نہیں تھا ان کا۔ کیا وہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی؟ کیا وہ چیزیں نکل نہیں رہی؟ کیا وہ چیزیں بن نہیں رہی؟ کتنا بڑا ظلم ہے ایک اسلامی ریاست میں، ایک آزاد ملک کے اندر جو چینی یہاں تیار ہوتی ہے اس کو یوں ایک طریقے سے، حساب سے، ایک داؤ سے، فراڈ سے باہر نکال دینا اور نکال کے پھر اسی چینی کو پھر مہنگے داموں پھر واپس لے کے آنا، گندم کو یوں نکال دینا پھر اس کو مہنگے داموں واپس لے کے آنا۔ آج مختلف چیلنجز اور مختلف مصیبتوں کی آج نظر ہماری امت ہو چکی۔ تو کیوں ہوا؟ کہ وہی سابقہ امتوں کے وہ عیب، نقص، کمیاں آج ہم میں آئیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے اوپر مختلف صورتوں میں یہ مصیبتیں آن پڑی ہیں۔ ان مصیبتوں سے نجات اور چھٹکارا کب ممکن ہے؟ یہ کب ممکن ہے؟ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور بزرگان دین کے آثار اور ان کی واضح نصیحت سے میں یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور یہ میرا پیغام جو ہے یہ صرف آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے صرف آپ تک نہیں، یہ اوپر والی سطح، اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک، یہ تمام منصب جہاں جہاں جو بیٹھا ہوا ہے
یہ سب سے یعنی یہ میرا پیغام سب کے سامنے، یعنی ہم سارے جس شعبے میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہ ایک سبق ہے، اور جب تک اسے ہم نہیں سمجھیں گے، سیکھیں گے، تب تک ہم جو ہے وہ بچ نہیں سکتے۔ بچنے کی صورت جو ہے وہ صرف ایک ہے۔ ہماری بیماریاں بہت ساری ہیں، ہمیں مرضیں بڑی ساری لگی ہوئی ہیں، ہم بڑی ساری بیماریوں اور مصیبتوں کی نظر ہوئے ہیں، لیکن حل جو ہے وہ صرف وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے توبہ، وہ ہے معافی، اور وہ ہے تقوی و پرہیزگاری۔ جب ہمارے بیچ میں تقوی و پرہیزگاری آئے گی، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے دوسروں کو حق دینا ہے، دوسروں کا حق ان تک پہنچانا ہے۔ جب پرہیزگاری ہمارے بیچ میں ہوگی، ہم پرہیزگار ہوں گے، تقوی ہمارے دل میں ہوگا، اللہ کا خوف، اس کا ڈر جب ہوگا، تو پھر انشاءاللہ پھر دوسروں کو نقصان نہیں ہوگا، اور پھر اس کے اثرات اور اس کی برکت جو ہے یہ پھر ساروں کو حاصل ہوگا۔